اقبال کہنا ہے ظاہران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، ارے ظاہران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ساڑی قوم دا ایک بڑا عجیب جا طرز عمل بن گیا ہے، عوام ہوئے یا حکمران ہوئے، اسی محفل جائیے تے ساڑی یہی خواہش ہوندی ہے کہ جنہوں ایک دی بجائے دو شاپر لبن گے انہوں زیادہ جناب تبرک لبے ہے۔ حاج عمرے تے گیا ہے جی 5 لیٹر دی بجائے کسی نو 10 لیٹر 20 لیٹر زمزم لب گیا تے یہی تبرک ہے۔ حقیقت چے ہے اصل تبرک رسول اللہ دی محبت ہے، اصل تبرک حضور علیہ السلام تے دین دے پہرے دا جذبہ ہے۔ جنہوں اے نہیں لبیا انہوں ساری زندگی زمزم میں غوطے دیو انہوں کوئی فائدہ نہیں، انہوں ساری زندگی کعبے دی چھت تے بڑھا دیو، کعبے دے اندر بند کر دیو انہوں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ یاد رکھ لو علامہ اقبال سے واسطے رو پیا کہ ساڑی قوم حرم جاندی ہے 100 وار جاندی ہے 1000 وار جاندی ہے، پر حرم تو زمزم تو علاوہ انہوں کوئی یاد نظر نہیں آندی، انہوں حرم دے اندر نہیں نظر آندہ کہ ایسے حرم دے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نو 8 دن تک سولی تے چڑھا کے لٹکا کے کھڑا کیتا گیا، لیکن انہیں اپنا موقف نہیں چھوڑیا۔ اس قوم نو نہیں نظر آندہ کہ ایسے حرم دیاں گلیاں دے اندر حضرت بلال دے گلے وچ رسیاں پا کے گھسیٹیا گیا، لیکن بلال دی زبان تو عشق رسول دا ترانہ کھو نہیں سکے۔ انہوں نے نہیں نظر آندہ کہ مقام تنعیم ایسے حرم دے جناب قرب دے اندر حضرت خبیب نسولی چڑھانے آکھیا گیا سی ایک واری حضور دے خلاف ایک گل کر دے تینو چھڑ دیں گے، انہاں کیا بھاوے میں نسولی چڑھا دیو بھاوے ٹوٹے کر دیو، لکھ واری زندہ کرو تے لکھ واری مارو، لیکن حضور دی عزت دیو تے سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اقبال کہنا تو حرم گیا ہے تینو سب کچھ نظر آیا، کھان پین دی تینو شے نظر آئی، زمزم کھجور نظر آئی، حضور دی عزت دے تے پہرے دے جذبے تینو کوئی نہیں نظر آئی۔ اقبال کہنا ظاہران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، ارے ظاہران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر جانا ہے حرم ایک باری یہ بھی غور کر کے دیکھ لینا سی، مکہ فتح کرنے واسطے آندے نبی نے رستے میں کتی دے بچیاں نو دیکھیا تے نظر پئی جناب اعلیٰ میرے آقا نے 10,000 دا لشکر روک دیتا، کسے دے سواری دے پیرا تھلے دے بچے نہ جاون، اسے مصطفیٰ نے جناب اعلیٰ ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی ہے، جدوں تک کہ ساریاں سواریاں گزر نہ جاویں تو سائے تو سواری نہیں ہٹانی ہے، کیسے سواری دے پیرے دے بالا تے نہ جاون۔ اوہی نبی جدوں حرم دے اندر آئے میرے کریم آقا نے مکہ فتح کیتا تے میرے آقا نو اطلاع ملی ہے ایک پاسے کعبے دا غلاف ہے، ایک پاسے جناب اعلیٰ کعبے دا غلاف ہے، ایک پاسے کعبے دی دیوار ہے، درمیان گستاخ رسول ابن خطل لٹ کے آیا ہے، کہندا ہے میں نو چھڈو میں حرم چا، میرے آقا نے فرمایا اقتلو ہو وڑ دے لو، کیونکہ اس مصطفیٰ دی نظر دے اندر کتی زندہ رہ سکتی ہے، کتی دے بچے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن من سبا نبیان فقتلو ہو، گستاخ رسول اس دھرتی تے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ گستاخ نبی کی ایک سزا۔ میں گزارش کرنا چاہنا اس دفعہ 12 ربیع الاول دے جلوسہ میں جاؤ ضرور جاؤ، پر ایک نعرے دا اضافہ کر دینا ہے کہ من سبا نبیان، سنو ہے کی پہلے عوام نو تے سمجھ آئے،
میرے آقا دی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من سب نبیان، جو کسی نبی کو گالی دے فقتلوہ، ان دی گردن وڑ دو، ان دی گردن اڑا دو۔ اے نعرے نو عام کرو، بچہ بھی بوڑھا بھی جوان بھی۔ اے نعرہ جدو پنڈا وچ بھی عام ہو گیا، خدا دی عزت دی قسم ہے یورپ کیا ہوندا پیو بھی نکل کے آئے اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس قوم دے کے کھلو سکے۔ نعرہ مارن والے نے کہنا ہے من سب نبیان، تسی کہنا ہے فقتلوہ، فقتلوہ کی کہنا ہے؟ فقتلوہ کی کہنا ہے؟ من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ اے انہاں سارے انہوں جواب ہے جیڑے لوگ کہندے نے جناب اعلیٰ اظہار رائے کی آزادی ہے، انہوں کہنا جے تواڈی رائے دی آزادی ہے تو پھر ساڈی بھی گل دی آزادی ہے، گلے کرن۔ کائنات دے اندر ہور تانوں کوئی جگہ نہیں لبی، جگہ بھی تانوں رسول عربی دی لبی ہے جس جگہ دے اوتے اچھا سا لین دی اجازت نہیں ہے۔ تے کفر اتھے بکواس کر کے کی سمجھدا ہے کہ جناب مسلمان چپ کر کے بیٹھے رہن گے۔ اسی کفر نو دسنا چاہنے ہیں کہ اسی سارے گناہگار ہو سکدے ہیں، حضور دے غدار نہیں ہو سکتے، نبی رحمت دے غدار نہیں ہو سکتے۔ ایتھے بیٹھے جڑے ساڈے بزرگ نے چٹیاں داڑیاں والے جنہاں دے شاید سوٹی اٹھانے ہاتھ بھی کم دے ہون، اوندا ایمان دا جذبہ بھی 16 سال دے منڈے نالوں زیادہ پاورفل ہوئے گا، وہ بھی آکھے گا ہر چیز قربان ہو سکتی ہے پر نبی پاک دی ناموس تے سودے بازی نہیں ہو سکتی۔